چاہتا ہے وہ سونے سے بن کر وہ چاندی سی بنتی نظر میں بسا سے مجھے چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر یہ ہو گیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر یہ ہو گیا وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جانتا ہے تجھے چاہتا ہے وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے کہا صدیق کچھ گھر کے لیے بھی چھوڑا تو زبان صدیق نے کہا حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے ہیں شاعر کہتا ہے وہاں مال و دولت صدیق نے کہا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹا دے مجھے میرے آقا کے ساری صحابہ شان والے ساری اہل بیت شان والے میں کس کا ذکر کروں لیکن شاعر نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا میرے آقا کے وہ صحابی ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ان کی شادی کو کچھ وقت ہی ہوا تھا ہم نے علماء کرام سے سنا کہ کچھ وقت ہی ہوا تھا دلہن گھر آئی نہیں حضور کی بارگاہ سے اعلان جہاد ہو گیا بس آپ کے کانوں میں آواز آنی تھی کہ حضور نے بلایا ہے آپ نے گھر بار چھوڑا دلہن بھی چھوڑی جہاد پر چلے اور ایسا کہے کہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے جب شہادت کے بعد صحابہ نے آپ کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں صحابہ حیران و پریشان حضور کی بارگاہ میں ماجرا عرض کیا گیا تو پتہ چلا حضرت حنظلہ جس حالت میں گھر سے نکلے تھے غسل واجب تھا ان پر لیکن جب سرکار کا فرمان سنا اعلان سنا انہیں کچھ یاد بھی نہیں رہا اسی حالت میں جنگی لباس لیا تلوار لیے نکل گئے شہید ہو گئے تو پانی کیوں ٹپک رہا ہے فرمایا اللہ نے جنت سے ملائکہ کو بھیجا ایسے غسل دینے کے لیے آپ کا لقب ہوا غسیل الملائکہ کیا لقب ہوا غسیل الملائکہ شاعر کہتا ہے جہاد محبت یا واسقو جی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت یا واسقو جی کہاں حنظلہ اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگا دے مجھے چاہتا ہے اجازت اگر ہو تو جام شہادت اس بات پر ناز کرتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا الحمدللہ چاند بھی ناز کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں وہ ستاروں سے کہتا ہے وہ بھائی ایک دن حضور نے میری طرف بھی اشارہ فرمایا شاعر نے خیال لے لیا کہتے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے
ہندوستان کے شاعر ہیں، کہتے ہیں ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، ارے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ آتا، اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے مجھے چاہتا ہے، اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے۔ الحاج یوسف محمد صاحب اپنے ہر کلام میں پڑھا کرتے تھے 5واں شعر، اور وہ 5واں شعر وہ ہوتا تھا جس میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک بار تو یوں بھی ہوا کہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، اور اس کے بعد کہنے لگے بھیا چھٹا شعر، حضرت وہ 5واں شعر تو ہوا نہیں، کہنے لگے یار شاعر نے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا، اس میں 5واں شعر ہی نہیں ہے۔ عاشق اہل بیت ثنا خان حاج یوسف محمد صاحب، ان کو جگہ بھی پھر عبداللہ شاہ غازی کے قدموں میں ملی ہے۔ اللہ اللہ، یہ 5واں شعر انہی کی ایصال ثواب کے لیے۔ شاعر کہتا ہے وہ ننھا سا اصغر، وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ جانے مجھے جاتا۔ جنگ جہاں ہوتی ہے، میدان جنگ مقتل بھی کہا جاتا ہے، اسے رن بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں شاید رن کا استعمال کیا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے